سماعت کی دعا کریں پروردگار عالم جس طریقے سے ان بچوں نے محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ کوشش کے ساتھ قرآن مکمل حفظ کیا ہے، پروردگار عالم پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قرآن مقدس ان کے سینوں میں صحیح پکا محفوظ و مامون عطا فرمائے۔ حضرات، آج ہمارے اور آپ کے لیے مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے عظیم محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس میں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتیں جھماجھم برسات کی طرح برسا کرتی ہے۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اس عظیم الشان محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس کی تلاوت کی برکت میں ایک واقعہ سے بیان کرنا چاہتا ہوں رغبت کے لیے کہ ایک زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ایک گورکن یعنی قبر کھودنے والے کو بلایا، بلانے کے بعد اس سے کہا کہ آپ اس شخص کی قبر تیار کر دیں۔ جب وہ قبر کھودنے والا شخص قبرستان پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد قبر کھدائی کرتا ہے، مکمل ہوتے ہی بغل میں جو قبر ہے وہ کھل جاتی ہے۔ وہ قبر کھودنے والا دیکھتا ہے کہ اس قبر میں روشنی آ رہی ہے، اس قبر سے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو سے پورا قبرستان معطر ہو جاتا ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کون سا شخص ہے، اس نے دنیا میں کون سا عمل کیا ہے جس کی بنیاد پر رب کائنات اس کو دنیا میں اور انتقال ہونے کے بعد قبر میں اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اس کی قبر میں روشنی ہے، اس کی قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہے۔ لوگ اس شخص کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، اس کا پتہ پوچھتے جب اس کے گھر کا پتہ معلوم پڑتا ہے لوگ اس کے گھر پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد اس کی بیوہ عورت سے پوچھتے ہیں کہ آخر تم یہ بتاؤ کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہوئے چند سال گزر گئے ہیں، لیکن جب آج قبر کی کھدائی کے لیے ہم قبرستان پہنچے، قبر کھودنے کے درمیان جب تمہارے شوہر کا قبر کھل گیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کی قبر میں روشنی ہے، اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ آخر یہ بتاؤ کہ تمہارے شوہر کا نیک اعمال کیا تھا، وہ دنیا میں کون سا اعمال کرتا تھا جس کی بنیاد پر رب کائنات نے اس کو اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر بہت ہی بڑا جاہل تھا، ان پڑھ تھا، لیکن وہ نمازی تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جب وہ مدرسہ مسجد جاتا تھا، نماز ادا کرنے کے بعد جو لوگ قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہیں وہ لوگ قرآن کھول کر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرا شوہر ان پڑھ تھا، وہ گوار تھا، اس نے قرآن کی تلاوت کرنا نہیں سیکھا تھا، وہ روتا تھا، قرآن کو کھول کر کے نیچے کھول کر کے دیکھتا تھا اور رو رو کے کہتا تھا، وہ سطر پہ انگلی پھیرتا تھا اور کہتا تھا پروردگار عالم میں تیرے قرآن کو پڑھ نہیں سکتا، لیکن یا اللہ تو نے جو بھی اس میں فرمایا ہے وہ حق ہے۔ اسی طریقے سے وہ پورے قرآن پہ انگلی رکھتا تھا، کہتا تھا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ اس کی پوری زندگی قرآن سے اتنی محبت تھی کہ وہ پڑھنے نہیں جانتا تھا، لیکن وہ قرآن کو ہمیشہ کھولتا تھا، اس پہ انگلی رکھتا تھا اور فرماتا تھا مولا یہ بھی حق ہے، تو نے یہ فرمایا یہ بھی حق ہے۔ تو شاید پروردگار عالم نے اس کی محبت کی برکت سے، قرآن کی محبت کی برکت سے رب کائنات نے اس کی قبر میں روشنی کا انتظام فرما دیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک قرآن سے محبت کرنے والا شخص
اس کو اتنے انعام و اکرام سے نوازا جا سکتا ہے، تو جو اپنے سینے میں قرآن کو 30 پارے سجا لے، بسا لے اور اس پر پوری زندگی عمل کرے، تو پروردگار عالم کل بروز محشر جو بچے حافظ قرآن ہو گئے ان کے والدین کے سر پہ ایک ایسا تاج رکھے گا جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی پہ بھاری پڑ جائے گی، اور اسے اتنا قیمتی لباس پہنایا جائے گا کہ پوری دنیا مل کر بھی اس لباس کا قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ وہ شخص حیران ہوگا، پروردگار عالم مجھے اتنی انعام و اکرام سے کیوں نوازا جا رہا ہے؟ تو غیب سے آواز آئے گی، اے بندے، تیرے بیٹے نے میرا مقدس کلام راتوں دن محنت کر کے اپنے سینے میں بسایا اور زندگی بھر اس پر عمل کیا، جس کی بنیاد پر تمہارے لیے انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ تو قرآن ایک رحمت ہی رحمت، قرآن پڑھنے والے کو بھی ثواب، اس کے والدین کو بھی ثواب، اور جو حضرات ان کو پڑھانے میں حصہ لیتے ہیں، جو شب و روز محنت کرتے ہیں، ان بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرماتے ہیں، سونے کے لیے انتظام فرماتے ہیں، رہنے کے لیے بلڈنگ بنواتے ہیں، تو ان کے لیے فرماتے ہیں کہ جب ایک بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اور وہ پوری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے بدلے میں ان سب کو بھی نیکیوں سے مالا مال فرماتا ہے۔